بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، ہمیشہ سے یہ چلا آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے اور اپنی مال کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ شروع سے یہ نظام دنیا کا چلتا چلا آ رہا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا، اور جب ضرورت پڑی تو مال کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کو بار بار دہرایا ہے، بار بار وہ آیت لائی گئی ہے، ان الارض یورثها من یشاء من عبادی۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے بندوں کے لیے وارث، زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو بناتا ہے۔ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ سارا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اپنی قدرت میں، اس میں بندوں کا دخل نہیں۔ آسمان کے نظام کو بندوں کے حوالے نہیں کیا، سورج کے نظام کو اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا، چاند کے نظام کو اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ ستارے زمین سے بہت بڑے بڑے ہیں، اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جتنے آسمان ہیں یہ سب نظام اللہ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہے، انسانوں کے حوالے نہیں کیا۔ اسی طرح زمین کے نیچے کا نظام، سمندر کے جانوروں کا نظام، جنگل کے جانوروں کا نظام، یہ سب اللہ نے اپنے قدرت میں، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ اور اسی طرح بہت سی جگہیں ہیں جہاں نے اپنا نظام اللہ نے رکھا، بندوں کے حوالے نہیں کیا۔ بس زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر کا تھوڑا سا نظام بندوں کے اختیار میں دے دیا ہے۔ تھوڑا سا مٹی کے اوپر کا نظام، دیکھو آپ یہ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف مٹی، یعنی ایک حصہ مٹی کا ہے اور 3 حصے سمندر اب بھی ہے۔ تو سمندر کا پورا نظام، جتنے جانور سمندر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب اللہ کی قدرت سے کھاتے ہیں، کوئی بندہ ان کو نہیں کھلاتا۔ یہ ذہن آپ اس پر غور کیا کرو۔ آسمان کا پورا نظام اللہ کے حوالے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں۔ افریقہ، دنیا میں کائنات میں 7 بر اعظم ہیں، سب سے بڑا بر اعظم افریقہ ہے، یعنی زمین کھلی ہوئی میدان کی سب سے زیادہ بڑی افریقہ کی ہے۔ افریقہ میں بڑے بڑے جنگل ہیں، اتنے بڑے بڑے جنگل کے ہر قسم کے جانور وہاں رہتے ہیں۔ ان جانوروں کی خوراک، ان کا رہن سہن، ان کے نظام کو صرف اللہ دیکھ رہا ہے، بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تھوڑا سا نظام بندوں کے حوالے کیا، اور وہ بھی زمین کا نظام کہ چلو جاؤ زمین پہ تھوڑی دن حکومت کرو، رہو، اور دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ تھوڑی سی زمین دی ہے اس کو، وہ بھی ایسا نہیں کہ پورا اختیار اس کو دے دیا،
ایسا نہیں زمین پر تھوڑی سی زمین انسانوں کو دی، پورا اختیار بھی نہیں دے دیا، اپنے ہاتھ میں بہت سا اختیار لے رکھا ہے۔ بارش کتنی ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی قدرت والے، مشین کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے مشین کا تذکرہ نہ کیا کریں کہ موسم وبھاگ نے الرٹ کیا ہے اور اب پھر چھینٹیں پڑیں گی اور اب بارش ہوگی، یعنی یہ خدا کو بھول کر بندے موسم وبھاگ کو تذکرہ کرنے لگے۔ اللہ نظام چلاتا ہے، اللہ جتنی بارش چاہتا ہے برساتا ہے، یہ تو اللہ کا بندو، رسول کو نہیں بتایا کتنی بارش کہاں ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، اللہ بارش کتنی برسائے گا، کہاں برسائے گا، اور رسول کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس لے رکھا ہے، 5 چیزوں کا علم۔ قیامت کب آئے گی کوئی نبی اور رسول نہیں جانتا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جبرائیل نے قیامت کب آئے گی، حضور نے فرمایا ہم سے زیادہ تو تم جانتے ہو، مجھے نہیں معلوم۔ جبرائیل سے کہہ دیا حضور نے، کیونکہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت پر چلتے رہو، حضور نے نشانیاں بتا دی کہ جب بھی آئے گی، وہ جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، بس یہ حالات ہوں گے تو قیامت آ جائے گی، لیکن سن نہیں بتایا کس سن میں، 2050 میں آئے گی، 2060 میں آئے گی، 2045 میں آئے گی، کچھ نہیں، اللہ کو معلوم کب آئے گی قیامت۔ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، اللہ کو معلوم، کوئی مشین نہیں بتائے۔ آسام میں باڑھ آج کل چل رہی ہے، لوگ بہہ رہے ہیں، گھر بہہ رہے ہیں، کسی مشین نے روک لیا ان کو، وہ روک کے دکھائے۔ اللہ زیادہ جہاں بارش برسائے، پانی نہ رکے اور باڑھ آ جائے، کسی مشین کی مجال ہے کہ کوئی روک لے؟ وہ جو بہہ گئے، مر گئے، ختم۔ طوفان نوح کو کسی نے روکا؟ پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، کوئی بچا لیتا ان کو؟ کیڑے مکوڑے تک مر گئے تھے۔ اللہ چاہتا تھا کہ سب دنیا فنا ہو، پھر سے ہم دنیا آباد کریں۔ اللہ کی قدرت کی پہچان، اللہ کی قدرت کو۔ آج نئی ٹیکنالوجی، نئی مشینیں آ گئی، بس طوفان آ رہا ہے، یہ ہے، نام دے دیا، اور اس کے بعد پھر تم نے مشین کو، دنیا کے لوگوں کو، سائنسدانوں کو خدا بنا لیا، انہی کی بات کر رہے ہو، بس اپنے مالک کی بات بھول گئے۔ جو قرآن نے کہا تھا بارش میں برساتا ہوں، جتنی چاہوں گا برساؤں گا، جتنی چاہوں گا نہ کروں، جہاں چاہوں گا برساؤں گا، جہاں چاہوں گا روک لوں گا۔ اس لیے ایک مسلمان کی تو شان ہی نہیں کہ کوئی دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کرے، اللہ ہی کا تذکرہ، ہر چیز اللہ کی طرف موڑ دے۔ اپنی مجلسوں میں نالج الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، کہ آپ علم سیکھیں، نالج پیدا کریں، یہ الگ چیز ہے، یہ تو علم ہے، اچھی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقرا، پڑھو اللہ کے نام سے، سیکھو اللہ کے نام سے۔ تو سیکھنے کو منع نہیں کیا گیا، پڑھنے کو منع نہیں کیا گیا، علم حاصل کرنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن ہر چیز کو اللہ کی طرف موڑو، اسی کی طرف لے جاؤ، بندوں کی طرف نسبت نہ کرو۔ نظام اللہ چلاتے ہیں، تو تھوڑی سی زمین اللہ نے بندوں کو دی کہ جاؤ رہو سہو، دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ بندے آئے اور جیسے کہتے ہیں نا، جب پروگرام ختم ہوتا ہے، شیرینی بٹتی ہے، تو بندوں کی یہ عادت ہے، بچوں کی بھی وہی عادت ہو گئی کہ ملے گا ان کو حصہ، لیکن چھینا جھپٹی ضروری، حالانکہ بیٹھے رہتے اپنی جگہ تو حصہ ملتا، لیکن عادت سے مجبور ہو کر وہ چھینا جھپٹی کر رہے۔ یہی حال زمین کا ہوا، انسانی فطرت میں۔ اللہ نے کہا تھا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری اور میری عبادت، میری قدرت کو سامنے رکھ کے زمین پہ رہے گا، ہم اس کو حکومت دیں گے، ہم اس کو زمین کا وارث بنا دیں گے، اور ہم اس کو زمین اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی جاؤ کرو۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو سارے اکیلے دنیا کے مالک تھے، نہ امریکہ تھا، نہ جاپان تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ کہیں کچھ تھا۔
آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اکیلے زمین کے مالک تھے، کسی کا قبضہ نہیں تھا۔ اما ہوا آدم دو ہی لوگ تھے پہلے، کسی کا قبضہ نہیں، اکیلے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے کھیتی شروع کی سب سے پہلے زمین پہ۔ ساری قومیں اس کو مانتی ہیں، ہر مذہب والا اس کو مانتا ہے کہ منو، یہ تو نوح علیہ السلام ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں میں جو پران ہے، جو وید ہیں، 4 وید، رگ وید، اتھر وید، یجر وید، یہ سب ویدوں میں قرآن کی بہت سی باتیں لی گئی ہیں، موجود ہیں۔ اس کو ٹیلی کریے، قرآن سے ملائیے تو قرآن سے ملتی ہوئی باتیں اس میں ملتی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ وہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وہاں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہاں ہے، بدھ مذہب میں حضور کا تذکرہ وہاں ہے۔ ہر مذہب کی کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو ہر کسی میں ہے، کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہر کوئی مذہب والا یہ مانتا ہے پہلے آدمی جو دنیا میں آئے وہ آدم تھے، پھر شیطان نے ان کو کاشتیں بنا دی، اللہ کی توحید سے، ایشور اس گاڈ کی عبادت سے الگ کر کے مختلف خدا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیے، اور وہ خدا ماننے لگے اللہ کو بھول کر۔ کچھ لوگ اللہ کو بھول کر دوسری چیزوں کو خدا مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو یاد کر کے ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کچھ لوگ سب کا انکار کر دیتے ہیں، خدا ہی نہیں۔ ایسے سے لوگ دنیا اس تھوڑی سی زمین میں ہیں، اس تھوڑی سی زمین میں، سمندر میں جو اللہ کی مخلوق ہے کوئی اللہ کا انکار نہیں کرتے، سب اللہ کے بندے۔ آسمان میں جتنے ہیں 7 آسمان میں سب اللہ کی اقرار کرتے ہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ صرف تھوڑی سی زمین ہی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑی سی زمین میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اب میں ذرا آپ کو، جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ انسان سب کچھ بھول گیا کہ تھوڑی سی زمین دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ زمین پہ جا کے رہو، بسو، کھاؤ پیو، میری عبادت کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جناتو، اے انسانوں، جا رہو، بسو، بس میری عبادت نہ بھولنا، صرف مجھے خدا ماننا، اور میں تمہیں زمین کو خوب زمین کی بہار تم کو دوں گا، زمین کے خزانے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور تھا، الحمدللہ تھا، ایسا نہیں کہ کوئی یہ جملہ ہے، جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت تھی کہ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، بہت مال و دولت تھا، خزانے تھے۔ مغلوں نے، بابر کے بیٹے ہمایوں، بابر آئے باہر سے اور اس ملک پہ پورا اکھنڈ بھارت، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ادھر بھوٹان، برما، یہ سب ہندوستان میں تھا، اس پر حکومت کی ہے مغلوں نے۔ مغلوں کے بعد اور دوسرے لوگوں نے 800 سال اس ہندوستان پر، تقریباً 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، مغلوں کی شکل میں، خلجیوں کی شکل میں، اور اسی طرح جو ہے جو وہ آئے تھے غلام، ان کی شکل میں، مختلف شکلوں میں مسلمانوں کی حکومت یہاں رہی، اور بڑے اچھے سے چلتی رہی، اختلاف زیادہ نہیں، کوئی نہیں رہا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب محبت سے رہتے تھے، اور سب بہترین زندگی گزارتے تھے، پورا اکھنڈ بھارت، کہیں کوئی ٹینشن نہیں، سب کی رعایت، غریبوں کی رعایت، ہر ایک کی دلداداری کی جاتی تھی، چاہے وہ بابر ہوں، اور چاہے وہ شاہجہاں ہوں، اور چاہے وہ دوسرے اور بادشاہ ہوئے۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا تھا، تو واقعی ایسی سی چیزیں بنوائیں کہ آج دیکھ لو تو سونے کی چڑیا ہی لگ رہا ہے۔ کیسے بنائے گئے، کتنی محنتیں کی گئی ہیں۔ لال قلعہ اس کی گواہی دے رہا ہے، یا کہہ لیجیے تاج محل اس کی گواہی دے رہا ہے، یہ اسی زمانے کی سب پیداوار ہے۔ اور سارے مذہب کا، کوئی مذہب کا
افتراق نہیں تھا، جو اپنے مذہب والا اپنی آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرتا۔ مسجدیں بھی تھیں، مندر بھی تھے، چرچ بھی تھے، گردوارے بھی تھے، سب کچھ تھا، اور بڑی سکون سے زندگی۔ کسی دشمن کو آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا بھارت کی طرف، ہندوستان کی طرف۔ انگریز لندن برطانیہ کا خفا ہو گیا، آپس میں لڑائی ہوئی۔ جب انگریزوں کی آپس میں وہی لڑائی ہوئی، کچھ چپکلیش ہوئی، تو انہوں نے کہا چلو ہم الگ ایک دنیا قائم کریں گے، الگ دنیا قائم کریں گے۔ اور وہ انگریز کی ایک بٹالین ہندوستان میں تجارت کی نیت سے آ گئی۔ گجرات چونکہ بندرگاہ تھی، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی ایئرپورٹ نہیں تھا، بندرگاہیں تھیں، یعنی پانی کے جہاز کے آنے کی۔ تو گجرات بندرگاہ بہت پرانی ہے، وہاں سے عرب لوگ اور دوسرے لندن برطانیہ اور دوسرے یورپ کے لوگ بھی ہندوستان آتے تھے تجارت، بزنس کرنے کے لیے۔ تو گجرات میں آ کر انہوں نے بادشاہ وقت سے اجازت لی کہ ہم تجارت کریں گے، بزنس کریں گے یہاں، اور آپ کے ملک کو اور بڑھائیں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سن 1600 کا تقریباً زمانہ ہے، آج کیا چل رہا ہے 2000، 400 500 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اجازت دے دی، اور ایک گجرات میں ایک کوٹھی انگریزوں کی بنائی گئی، ان کے لیے دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں سے تم تجارت کرو۔ انہوں نے ٹرسٹ بنایا، انگریزوں نے سب سے پہلے آ کر ایک ٹرسٹ بنایا جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھ دیا کہ اس کے ذریعے ہم تجارت کریں گے۔ لیکن ان کی نیت میں فتور تھا، وہ تجارت صرف بزنس کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کی نیت یہ خراب تھی کہ ہم دھیرے دھیرے ہندوستان کو کھوکھلا کر کے اور یہاں حکومت جما لیں گے۔ بہرحال یہ تو پتہ نہیں تھا کہ انگریز کی نیت اندر کیا ہے، دل میں کیا لے کے آیا ہے۔ بڑے نرم دل مسلمان بادشاہ ہوتے تھے، جو مسلمان بادشاہ ہوتے تھے بڑے نرم دل اور بڑے خیر خواہ، کہ چلو بھائی ایک انسان کا کام بنے۔ اجازت دے دی ان کو، انگریزوں کو۔ گجرات سے انہوں نے بنگال کی طرف رخ کیا، وہاں فورٹ ولیم وہاں ایک بنایا اپنے مرکزی ہے جگہ۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی نیتیں خراب ہوئی، اور تجارت کے بزنس کے سامان کے بہانے پانی کے جہازوں سے ہتھیار سپلائی شروع کر دی۔ ہتھیار، کچھ سامان اوپر ہوتا، نیچے ہتھیار رکھے ہوتے اور لے آتے، ہندوستان میں لے آتے۔ بادشاہ کو کچھ نہیں پتا کہ ان ڈبوں میں، ان کارٹونوں میں اور ان لکڑی کے ڈبوں میں سامان ہے کہ ہتھیار، کیونکہ مشینوں کا دور نہیں تھا کہ چیک کر کے بتاتے۔ اوپر دیکھ لیا، ٹھیک ہے بھائی سامان ہے، تاجر لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، چلو اچھا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا قبضہ جمانا شروع کیا، اور 1700 میں تقریباً بنگال کے راجہ نواب سراج الدولہ، پہلی جنگ ان سے ہوتی، کام شروع کر دیا انہوں نے، اپنا لڑائی شروع کر دی۔ اور اب یہ معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ انگریز، حالانکہ بہت دیر ہو چکی تھی، اس نے اپنا قبضہ کر لیا تھا بنگال کے علاقے میں، اڑیسہ، اور اس کے بعد وہاں کے جو راجا ہوتے تھے وہاں سے شروع کر دیا کام۔ اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے، ہر قوم میں غدار ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ ہمیشہ رہا ہے نبی کے زمانے سے، صحابہ کے دور سے، کہ کوئی نہ کوئی غدار اپنے مفاد کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو اور اپنی شخصیت کو دین کو بیچ دیتا تھا۔
تو نواب سراج الدولہ کا غدار میر صادق، اور اسی طرح ٹیپو سلطان بھی غدار تھا، میر جعفر. تو اس طرح غداری کی وجہ سے مسلمان بادشاہوں کو انگریزوں سے شکست ہونے لگی. چونکہ اپنا ہی آدمی مل جائے تو ساری خفیہ باتیں، سارے سراغ ان کو دیتا تھا، اور وہ پلاننگ اسی اعتبار سے کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضور نے جاسوس بنائے تھے اپنے. بڑے بڑے ماہر بادشاہ ہوتے تھے، صحابہ کی جماعت میں کچھ ماہرین ہوتے تھے جو بہت چیزوں کو سمجھ لیتے تھے. اے بیٹا آواز مت، بہت چیزوں کو سمجھ لیتے تھے. حضور جاسوسی کے طور پر بھیجتے تھے، جا کر جاؤ دشمن میں جاؤ، گھس جانا بھیس بدل کے، کوئی پہچان نہ پائے اور ان کی خبر لے کے آؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنایا. حتیٰ کہ آپ کو بتائیں اتنے ماہرین ہوئے ہیں، کوئی مشین نہیں. میں ابو سفیان کی بات کر رہا ہوں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، اور ایک لشکر مدینہ سے آیا. حضور نے بتایا خاموشی سے تم جا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا، ساری خبریں لے کے بتانا ہمیں آ کر واپس آتا. یہ لوگ چلے گئے واپس. راستے میں ملاقات ابو سفیان سے ہو گئی. ان سے کہاں سے آئے ہو؟ ارے بس ہم ایسے گئے تھے ادھر ادھر. ان کو بتایا نہیں. لیکن ابو سفیان کا جو ذہن تیز، وہ لوگ تو چلے گئے. ابو سفیان اپنا لشکر لے کر گئے، کہا جہاں ان کے اونٹ بیٹھے تھے وہاں لے کے چلے. تو وہاں اونٹ بیٹھے تھے، وہاں پیخانہ بھی کیا اونٹوں نے. تو اونٹوں نے پیخانہ کیا. اس میں سے کہا دیکھو جہاں اونٹوں نے پیخانہ کیا ہے ان کے پیخانے میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں کہ نہیں. جب دیکھا گیا اونٹوں کو پیخانوں کو تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں ملی. کہا بس یہ لشکر مدینہ ہو کے آیا ہے، حضور سے مل کے آیا ہے، یہ مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں. اتنے ماہرین لوگ تھے. ہم تو موبائل میں تباہ ہو رہے ہیں، ہم تو موبائلوں میں تباہ ہو گئے. ایک 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ موبائل کو دے دیا اور کوئی کام نہیں ہوا. دکانوں پہ بھی وہی چل رہا ہے کہ بس اگر گراہک نہیں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے گراہک نہیں ہے، بس وہ ارے اللہ کے بندے مطالعہ کرو، کتاب رکھ لو، علم پڑھو، مطالعہ کرو. قرآن شریف اس میں ہے، قرآن شریف پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو. گراہک اللہ بیچنے والے، دکان چلانے اللہ والے. تو اگر گراہک نہیں ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے اگر موبائل دیکھو گے تو دکان میں نحوست آئے. ٹھیک ہے، موبائل اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو، اس میں ذکر کرو، اس میں، اور اس میں قرآن لگا دو موبائل پہ، سنتے رہو. اس کو سننے سے بھی برکت ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے. مستقل اسی میں پڑے رہنا اور یہ دیکھ لیا آپ، یہ لاؤ دیکھیں 1 گھنٹے کا، تو اس سے وقت کو ضائع کرنا، اور اللہ اس کے رسول نے وقت کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح قربانیاں. اب بنگال کے بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ پورا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آیا. انہوں نے میسور کی طرف رخ کیا. ٹیپو سلطان وہاں تھے. ٹیپو سلطان حیدر علی کے لڑکے تھے اور بڑے جاباز، سپہ سالار، بہادر، دیندار، نیک انسان تھے. اللہ نے بڑی صلاحیت. آج دنیا جو میزائل استعمال کر رہی ہے یہ ٹیپو سلطان کا بنایا ہوا نقشہ ہے. ٹیپو سلطان نے اس کو بنایا تھا کہ میزائل اس طرح ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی. اور اسی نقشے کو انگریز لے گیا وہاں. برطانیہ میں آج بھی ان کا فوٹو لگا ہوا، بنایا ہوا نقشہ. اسی کو دیکھ کر انہوں نے میزائل لانچ کیا اور دنیا میزائل بنانے لگی. ہمارے ملک کو میزائل دینے والے اے پی جے عبد الکلام ہے، ایک مسلمان ہی ہے جس نے میزائل کی ٹیکنالوجی اور ہندوستان کو میزائل کے ذریعے مضبوط کیا. کون ہے؟ اے پی جے عبد الکلام. میرے بھائیوں، ہم نے اس ملک کو کیا نہیں دیا، حتیٰ کہ ہم نے اس ملک کو خون کا آخری قطرہ تک دے دیا. آپ مٹی کھودیے تو ہمارا خون کا قطرہ ملے گا. آپ جانتے ہیں انگریز سب سے زیادہ 300 سال انگریز رہے ہیں یہاں. 300 سال انگریز یہاں ہندوستان میں رہے ہیں، اور سب سے زیادہ انگریز اگر ڈرتا تھا
تو وہ مسلمانوں سے ڈرتا تھا کہ ان کے جذبہ جہاد اگر بھڑک گیا تو ہم رک نہیں پائیں گے، اور وہی ہوا، وہی ہوا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول انگریز کا نعرہ تھا کہ ان میں پھوٹن ڈالے رہو، ہندو مسلمان کرتے رہو اور ہماری حکومت جمی رہے۔ اگر یہ ہندو مسلمان ایک ہو گیا تو ہم رہ نہیں پائیں گے۔ وہی ہوا، وہی ہوا۔ 1857 کی جنگ، 1831 شاملی کا میدان، بالا کوٹ کا میدان، سید احمد شہید، ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو انگریز نے شہید کر دیا، اور جب شہادت ہوئی تو انگریز ان کے پاس آتا نہیں تھا کہ کہیں زندہ تو نہیں، کیونکہ ایک ہی تلوار میں 10-12 کو لے جاتے تھے ٹیپو سلطان۔ اتنی اللہ نے جرات عطا فرمائی، اتنی طاقت دی تھی۔ وہ طاقت کیسے آئی تھی؟ وہ طاقت کیسے آئی تھی؟ بھیا ایکسرسائز، محنت۔ وہ فجر میں اٹھتے تھے، وہ فجر کے وقت میں اٹھتے تھے، 4 بجے اٹھ کے محنت کرتے ہو، کھا پیتے تھے۔ اور ہم 9 بجے اٹھیں گے رات کو تو طاقت آئے گی، ہماری انرجی جا رہی ہے، ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہماری نسل کمزور ہو رہی 9 بجے اٹھنے والی۔ پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ جو 11 بجے سوتا ہے، یہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، ایسے ہوائی فیرنگ نہیں ہے، ڈاکٹروں کا پوری دنیا کے، یورپ کے اور کہیں سب کہیں ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ جو صحت تندرستی چاہتا ہے کہ میں زیادہ دن تک تندرست رہوں، توانا رہوں، اچھا رہوں، وہ 11 بجے سوئے اور 4 بجے اٹھ جائے۔ 11 بجے رات کو سو جائے اور 4 بجے اٹھ جائے تو وہ تندرست توانا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں، اولیاء اللہ اور صحابہ نے یہ ترتیب ہمیں دی تھی، ڈاکٹر نے تو آج ریسرچ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب ہے۔ یہ کوئی ارے جاؤ گے گھوم گھما کے تم وہیں جاؤ گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ آؤ دنیا کی سارے ڈاکٹر ریسرچ کر لیں، جو خوبیاں جہاں ملیں گی ان کو اگر ان کو لے جایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو یہ پہلے سے کہاں سے، تو یہ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہر چیز کا روح، ہر چیز کا آخری کہتے ہیں مرکز ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کہیں نکل نہیں پاؤ گے۔ میرے آقا نے بہت 1450 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ 11 بجے سے پہلے سو جاؤ، عشاء کے بعد جلدی، اور فجر میں 4 بجے اٹھ جاؤ، تہجد میں اٹھ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ۔ اس کے بعد اشراق پڑھ کے نکلو مسجد سے، پھر ایکسرسائز کرو، تیر اندازی سیکھو، نشانے بازی سیکھو، کشتی کرو، اس کے بعد آ کے ناشتہ کرو۔ یہ دیا تھا تبھی تو مضبوط تھے۔ ہاں ایسے ہی پوری جنگ میں 2 کھجور چھہارے کھا کے اور پانی پی کے اور دشمن سے للکارتے تھے، اور ان کی تلواروں کے سائے میں، حضور کی تلوار کے سائے میں وہ آگے بڑھتے تھے اور دشمن پیچھے بھاگتا تھا۔ یہ حالات تھے، یہ طاقت تھی ان کو دی گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائے ہوئے نظام کے تحت، جو اللہ نے نظام دیا تھا اس کے تحت وہ زندگی گزارتے تھے۔ مکہ کے فتح مکہ کے بعد حضور نے مکہ کا جس کو امیر بنایا تھا، ایک صحابی تھے، بڑی سختی کرتے تھے کہ اگر کوئی نماز میں نہیں اٹھتا تھا تو اس کو پکڑوا کے گھرا کے لے آتے، اس کے کوڑے لگتے تھے، کیوں نماز میں نہیں اٹھے؟ تو وہ آ کر مکہ والے شکایت کرنے لگے حضور سے کہ آپ نے کس دیہاتی کو بنا دیا ہے، کس دیہاتی کو آپ نے امیر میرا بنا دیا ہے کہ یہ تو سونے نہیں دے رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اس صحابی کو بنایا ہے جن کو میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور کھٹکھٹایا اور جنت کا دروازہ کھل گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس صحابی کو بنایا۔ شکتی برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑی قربانی دینی پڑے گی تمہیں۔ رسول کا یہ پیغام، پیارے آقا کا یہ پیغام کہ تمہاری نماز نہ چھوٹے، نماز میں تمہاری صحت ہے، تندرستی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ فجر کی نماز آؤ، عشاء کی نماز پڑھو۔ تو میرے دوستو یہ نماز کا کانسیپٹ اور دین کا سارا یہ اللہ کے پیغمبر نے، پیارے آقا نے دیا اور صحابہ نے عمل کیا، بزرگان دین نے۔ اور پھر ہندوستان کی آزادی میں 15 اگست 1947 ہندوستان ہمارا ملک آزاد ہوا۔ 55,000 صرف علماء کی بات کر رہا ہوں، عوام نہیں،
55,000 صرف علماء شہید ہوئے ہیں اس جنگ آزادی میں، ہندوستان کے آزاد کرانے میں 55,000 صرف علماء اور عوام مسلمان ہمارے ساتھ، ہندو بھائی سب لوگ تھے، کیونکہ ہماری حکومت تھی، سب ہمارے پیچھے آ گئے اور کہا ہم ساتھ میں ہندوستان کو آزاد کرائیں گے۔ تو گاندھی جی ہو، چندر بوس ہو، منگل پانڈے ہوں، یہ سب لوگ ہماری ہی بنائی ہوئی پلاننگ کے تحت انہوں نے کارنامے انجام دیے، اور آج دنیا ان کا نام لیتی ہے اور لیتی رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اس ملک کی آبیاری میں، اس کی سجاوٹ میں، اس کی تعمیر میں ہمارا پورا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بنائے ہوئے نظام کے تحت چلے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے جد و جہد کرے، آپس میں بھائی چارہ محبت سے ہم پیارے آقا کی سنت کو ادا کریں اور دکھائیں کہ دیکھو ہم وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔